درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے۔ سن لو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی گالی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ گالی دینے والوں کو قدرت ہلاک کرتی ہے۔ اب ہلاکت کا مطلب کیا؟ قدرت ہلاک کری مطلب اب گالی دینے والوں قدرت تمہیں ہلاک کر کے رہے گی، قدرت تمہیں ہلاک کرے گی، تم ہلاک ہو کر کے رہو گے۔ اب کیسے ہلاک ہوگے؟ کبھی بارش نہیں دے گا، قحط میں مبتلا کر کے ہلاک کرے گا، اور کبھی بارش دے گا تو اتنی دے گا کہ سیلاب لا کر کے ہلاک کرے گا، کبھی بیماریاں ڈال کر کے ہلاک کرے گا، کبھی دشمنوں کو مسلط کر کے ہلاک کرے گا۔ ہلاک ہو کر رہنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا جو گالی دے گا اللہ اس کو ہلاک کرے گا۔ گالی دینے والی قوم ہلاک ہوگی۔ ہم گالی سے توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کریں، آج سے پہلے جس نے گالی دی وہ توبہ کریں۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی کوئی ہمیں گالی دے تو کیا کریں؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے، اس لیے کہ سب تو آج کی محفل میں نہیں، اور آج کی محفل میں سب آ بھی جائیں تو سب سن کے عمل تھوڑی کریں گے، اس لیے کہ شیطان جو دل میں بیٹھا ہے وہ تھوڑی عمل کرنے دیتا ہے، وہ تو کہتا ہے یہ چھوڑو یار، یہ تو مولوی مولانا کا کام یہ بولو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ علماء حق قیامت تک زمین پہ قائم رکھے، جب تک یہ چیخنے اور بولنے والے رہیں گے ہماری نیا کبھی نہیں ڈوبے گی۔ اللہ ہماری قوم میں حق بولنے والوں کو رکھے، اور اللہ جب تک جسم میں جان دے ہمیں بھی حق بولنے کی توفیق دے۔ اگر ہمیں کوئی گالی دے تو کیا کریں گے؟ تو اللہ کے رسول کی تعلیم یہی ہے، اگر کوئی تمہیں گالی دے دے تو تم اس کے بدلے میں اس کو گالی مت دو، چھوڑ دو، اس کو نظر انداز کر دو، اس لیے کہ انسان کو اگر کتا کاٹے، انسان کو اگر کتا کاٹے تو کیا انسان بھی بڑھ کے کتے کو کاٹے گا؟ اب جو گالی دینے کی جرات کر رہا ہے تو وہ کیا انسان ہوا؟ پھر اس کو انسان ہونا کب؟ اس کے اندر انسانیت ہوتی تو وہ گالی کیوں دیتا؟ اس کو چھوڑ دو، پھر اس کے حال پہ چھوڑ دو، اسے اب گالی نہ دو، منہ پھیر لو اس سے۔ ویسے بھی قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہارا مقابلہ، جب تمہاری مخاطبت جاہلوں سے، خاطبہم الجاہلون، تمہاری مخاطبت جاہلوں سے ہو تو کیا کرو؟ قالوا سلاما، ان سے سلامتی کی بات کہہ کے گزر جاؤ، سلام، جاؤ جاؤ کر کے گزر، ان کو منہ مت لگو، ان کو منہ نہ لگو۔ اب اگر آپ کو کوئی گالی دے رہا آپ چپ یا خاموش ہے تو کیا ہوگا؟ وہ بھی حدیث میں آیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی سیدنا صدیق اکبر بڑے نرم دل آدمی تھے، بڑے بااخلاق، ان کی فضیلت تو بیان ہو ہی نہیں سکتی، یہ ایسے تھے۔ حضور محدث اعظم کے چھوچوی رحمت اللہ علیہ نے ان کی فضیلت اس شان سے بیان کی، کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے ساتھ۔ وہ صرف نبی نہیں تھے بس، باقی اللہ تعالیٰ نے سارے اوصاف ان کو عطا کیا، بڑی شان والے بزرگ تھے۔ حضور کی ان کی تربیت یہ تھی، جب کوئی نہیں رہتا تھا تو بھی حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے۔ آقا نے ان کو اوصاف قرآن پلا دیے تھے، اسرار قرآن پلا دیے تھے، رموز قرآن پلا دیے تھے، گویا کہ ان کی پوری زندگی کو قرآن کے سانچے میں ڈھال دیا، اوروں کی بھی لیکن ان کی خاص بات تھی۔ میرے نبی کا ہر صحابی شان والا ہے تو ہر ایک کی خصوصیت جدا جدا ہے۔ اور صدیق اکبر بیٹھے ہوئے حضور بھی تشریف فرمائے، کسی نے حضرت ابوبکر صدیق کو گالی دی اس محفل میں، یعنی بعض لوگ اتنے بھی جرات مند ہوتے تھے کہ اب وہی گالی کا مطلب وہی جو میں پہلے بول چکا ہوں، یعنی کہ تو ایسا ہے ویسا، یعنی گالی کی تعریف متعین کر دیتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے۔ کسی بندے کو اس کے منصب سے گرا کر کہنا یہ گالی ہے۔ اب سمجھ گئے گالی، ساری وعیدیں اسی گالی پر ہے۔ اب جو ہم دے رہے ہیں وہ بہت گندی ہے،
لیکن گالی مطلب کیا؟ کسی بندے کو اس کے منصب سے گرا کر بولنا گالی، مطلب عالم کو کہنا او جاہل، ٹھیک، عالم کو اپنے کہا او جاہل گالی، نیک کو کہا او بدکار گالی، نیک انسان کو کہا او ریاکار گالی ہے نا، یعنی اس کے منصب سے آپ نے ہٹایا اس کو۔ اسی طریقے سے کسی شریف آدمی کو کہا او بدماش گالی ہے، کسی عقل مند کو کہا او بے وقوف گالی ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی گالی؟ یعنی گالی کسی ایک لفظ کا نام نہیں، انسان کو کہہ دیا او کتے گالی ہے، بلکہ کسی انسان کو کہہ دیا او پلے، پلا تو کتے کے بچے کو کہہ دیا، یہ بھی گالی ہے۔ یہ سب ہے گالیاں آسان زبان میں کسی کو اس کے منصب سے۔ اب انسان کو کتا کہا تو ہو گئی گالی، اور کتے کو کتا کہا تو گالی نہیں، کیونکہ اس کا منصب ہی وہی ہو۔ انسان کو کہا پلا تو گالی ہے، لیکن کتے کے پلے کو کہا پلا تو کوئی گالی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں نا گالی کیسے کہتے ہیں؟ انسان کو اس کے منصب سے ہٹا دینے کا نام ہے گالی۔ ایک بات کیا اور عرض کریں، اسی لیے کسی بھی مسلمان کو کبھی جاہل مت کہا، مسلمان کو کبھی جاہل مت کہنا، یہ گالی ہے اس کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کا امتی کبھی جاہل نہیں ہو سکتا۔ وہ ان پڑھ ہو سکتا ہے، وہ ان پڑھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ جاہل اس لیے کہ جو رسول اللہ کو جاننے والا ہو وہ جاہل کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ زمانے جاہلیت والا جاہل کہہ رہا ہوں۔ کہیں کسی کے کم علمی کو یا بے علمی کو بتانے کے لیے عرف میں کہیں کہہ دیا جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن احتیاط کیا کرو، کسی کو جاہل نہ کہو، بچا جاؤ۔ اسی طرح کسی مسلمان کو بے وقوف بھی مت کہا، حالانکہ بہت آسانی سے لوگ کہتے ہیں بے وقوف ہے، احمق ہے، بچا جاؤ، مت کہا۔ پہلی بات تو یہ کہتا ہوں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو میرے بھائی، کسی کو کچھ نہ کہا۔ ابھی آگے کچھ بہت بڑی باتیں میں کرنے جا رہا ہوں، وقت تو ہو رہا ہے لیکن جلدی جلدی سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو صدیق اکبر کو کسی نے گالی دی، حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا، مسکرا دیا۔ صدیق اکبر نے جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے دوسری گالی دی، صدیق اکبر نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر گالی دی، صدیق اکبر نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ اب صدیق اکبر کو آیا غصہ، اب جو گالی دے رہا تھا صدیق اکبر نے اس کو جیسے جواب دینا چاہا، حضور علیہ السلام غصے میں جلال میں آئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، چل دی۔ اب حضور کھڑے ہو جائیں تو صدیق کیسے بیٹھے رہے؟ وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ حضور چل دیے تو صدیق بھی چل دیے۔ عرض کی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اس نے اتنی گالیاں دی، آپ چپ رہے، مجھے دیکھ کے مسکراتے رہے، اور میں نے اس کو کیا جواب دیا؟ آپ جلال میں آگے، غصے میں آگے، کہا ابو بکر تجھے کیا بتاؤں، جب تو چپ تھا تو اللہ نے تیری طرف سے فرشتہ مقرر کیا تھا، جب وہ تیری توہین کرتا تھا تو فرشتہ جواب دیتا تھا، جب تو صبر کر کے چپ بیٹھا تھا تو جواب فرشتہ دیتا تھا، جب تو بولنے لگا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا، تو جہاں شیطان آئے گا میں وہاں کیوں رکوں، پھر میں وہاں سے چل دیا۔ تو جب تم خاموش رہو گے فرشتہ جواب دے گا، جب تم چپ رہو گے فرشتہ جواب دے دو لوگوں کو گالیاں۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو گالیاں ہمیں دیتے وہ ایک طرح کے ہمارے محسن، اس لیے کہ ہزاروں سال مالا جب کر وہ مقام تمہیں ولایت کا نہیں مل سکتا جو لوگوں کی گالیوں پہ چپ رہ کے صبر کر کے مقام ملتا ہے، بلکہ اللہ جس کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے اس پر کچھ گالیاں دینے والے مقرر کر دیے جاتے ہیں، وہ اس کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، صبر کرتا رہتا ہے اور مقام ولایت آ جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے صبر سے کام لو، مت جواب مت، لیکن یہ ہے بڑا کڑوا گھونٹ، آسان نہیں ہے۔ مسواک کرنا آسان ہے، کھانے سے پہلے نمک چکھنا آسان ہے، مسجد کے زینے پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو تھوڑا بہت صدقہ دے دینا بھی آسان ہے، نماز پڑھنا بھی آسان ہے، لیکن گالی سن کے چپ رہ جانا یہ بڑے ہمت کا کام، آسان نہیں ہے یہ کام۔ لیکن جو یہ کر جائے پھر اللہ تعالیٰ اس پہ فرشتہ مقرر کرتا ہے جواب دینے، اس کی طرف سے فرشتہ جواب دیتا ہے، نہ دو جواب، کوئی گالی دے نہ دو جواب، خاموش ہو جاؤ، نکل جاؤ۔
ایک مرتبہ مروان نے امام حسن کو گالی دی، مروان نے امام حسن کو گالی دی. دیکھو گالی اس نے دی، امام حسن کا جواب کیا تھا؟ آپ نے گالی نہیں فرمایا مروان میں تجھے گالی کے جواب میں گالی نہیں دوں گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر جس کے جو ہوتا ہے باہر وہی نکلتا ہے. البتہ تو نے مجھے گالی بڑی گندی دی ہے، میں اللہ سے اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ تو نے مجھے جیسی گالی دی اگر میں ویسا ہی ہوں تو اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر میں ویسا نہیں ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے توفیق عطا کرے کہ تو ایسی بات نہ کیا کر. دیکھیں یہ جواب ہے گالی کا جواب. اس لیے ہمیں چاہیے گالی سے تو آج سچے دل سے توبہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں. اب کس کس کو گالی نہ دیں؟ آئیے ذرا اس کی طرف بھی آ جائے. کس کس کو گالی نہ دیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا پسو، پسو سمجھتے ہیں نا، ایک دم باریک سا کیڑا ہوتا ہے، دکھتا بھی نہیں ہے، جب کاٹ لیتا ہے ایک دم بالکل زور کا درد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کسی نے کاٹا. دیکھو تو چپکا ہوا نظر آتا ہے، ایک دم باریک سا پسو. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں پسو کو بھی گالی مت دو. اگر تم نے دنیا میں پسو کو گالی دی تھی تو قیامت کے دن اللہ تم سے اس کے بارے میں بھی سوال فرمائے گا. مرغی کو، بکری کو، جانور کو بھی گالی مت دو. تم کسی جانور کو بھی گالی نہیں دے سکتے. اللہ اکبر. اور آگے آئیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی کافر تمہیں دکھے تم کافر کو بھی گالی مت دو. وہ کافر ہے، تیری زبان تو مومن ہے، تو کافر کی وجہ سے اپنی زبان کو کیوں گندا کرتا ہے، اپنی زبان کو کیوں خراب کرتا ہے؟ کافر کو بھی گالی نہیں دے سکتے. اب بات کا اینڈ کرتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کافر کو تو گالی نہیں دے سکتے، کیا شیطان کو گالی دے سکتے؟ شیطان تو بہت برا ہے. اللہ صحابہ پہ رحمتیں نازل فرمائے. دیکھو وہ کیسے کیسے سوال پوچھ لیتے تھے، ہمارے مسئلے حل کیا. اب شیطان تو بہت برا ہے نا، تو شیطان کو کیونکہ لوگوں سے زنا وہی کرواتا ہے، شراب وہی پلواتا ہے، اسی طریقے سے کفر وہی کرواتا ہے، شرک وہی کرواتا ہے، سارے گندگی تو اس نے کر رکھی ہے. شیطان کو گالی دے سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، ہمارے مذہب میں شیطان کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں ہے. مذہب اسلام شیطان کو بھی. اب بتاؤ مجھے مسلمانوں تھوڑا سا اس حدیث پہ غور کرو. جو مذہب شیطان کو گالی دینے سے منع کرتا ہو، جو مذہب شیطان کو گالی دینے سے روکتا ہو، اس مذہب کے اندر ماں بہن کی گالیاں، بیٹیوں کی گالیاں، اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اپنے اعمال سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں وہ راستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں وہ راستہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے. ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں وہ راستہ بربادی کی طرف لے جاتا ہے. اللہ کے بندوں توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں. جب کافر کو بھی، شیطان کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں ہے تو ایک دوسرے کو، دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، بلکہ آج کل تو اللہ کی پناہ آج کل کے نوجوان لڑکے ماں باپ کو بھی گالی نکالتے، ماں کو بھی گالی دیتے، باپ کو بھی گالی دیتے. یعنی ڈائریکٹ جو گالی دی ان کا انجام کیا ہوگا یہ تو نہیں پتا ہمیں، لیکن ان کی دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے.